آج 8 اور 9 ذی-الحج پیر اور منگل کا وہ مبارک دن ہے جس کا انتظار عرش پر فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اگر آج کے ان 2 مقدس دنوں میں آپ نے بتائے گئے طریقے سے صرف ایک مٹھی چینی پر یہ خاص اسم اعظم پڑھ لیا تو اللہ پاک غیب کے خزانوں سے آپ کا دامن ایسے بھر دے گا کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں گی۔ رزق ختم نہیں ہوگا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آج غفلت میں گزار دیا تو اگلا پورا سال صرف حسرت اور پچھتاوے میں گزر جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کئی مہینوں سے اگر آپ کے گھر میں چولہا قرض مانگ کر چل رہا ہے یا کاروبار پر ایسی بندش لگ چکی ہے کہ گاہک دکان کا راستہ بھول چکے ہیں تو یاد رکھیں پورے سال کا سب سے بڑا اور سب سے قیمتی دن آ چکا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے جب وہ چاروں طرف سے مایوسیوں کے اندھیرے میں گر جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ میں 1 روپیہ نہیں ہوتا، گھر میں بچے بھوکے سو رہے ہوتے ہیں، یا سر پر قرضے کا اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے کہ راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ انسان دن رات خون پسینہ بہاتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن پلے کچھ نہیں پڑتا۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر میری محنت رنگ کیوں نہیں لا رہی، آخر کیوں میرے گھر کی برکت کو نظر لگ گئی ہے، کیوں تنگی اور فکر و فاقہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے۔ آج کا یہ دن یعنی 8 اور 9 ذی-الحج کا یہ پیر اور منگل کا مبارک موقع آپ کی زندگی کے ان تمام اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے آیا ہے۔ یاد رکھیے یہ عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جب مکہ کی پاک زمین پر حج کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ لاکھوں مسلمان اس وقت لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ رحمت الہی پوری کائنات پر موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہے۔ جب وہاں حاجیوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں، اللہ پاک دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے تڑپتے ہوئے بندے کی فریاد کو رد نہیں کرتا۔ یہ عید سے پہلے آپ کے پاس قسمت بدلنے کا بالکل آخری موقع ہے۔ میرے اختیار میں ہوتا تو میں آج ہر پریشان انسان کو، ہر اس ماں کو جو اپنی اولاد کے نصیب کے لیے روتی ہے، ہر اس نوجوان کو جو نوکری روزگار کے لیے در در کی چھان کھا رہا ہے، میں ہاتھ سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا بس رونا بند کرو، اب لوگوں کے سامنے دکھڑے سنانا چھوڑو، آج رب کعبہ کے سامنے پکارو۔ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی مغفرت کا طلبگار جسے میں معاف کروں، ہے کوئی رزق کا محتاج جس کے گھر سے رزق کھول دوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ذی-الحج کے ابتدائی 10 دنوں کے نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ جہاد سے بھی زیادہ۔ انہی دنوں کی فضیلت پر ایک بڑا خوبصورت اسلامی واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ، میں عیالدار ہوں، فکر و فاقے نے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں، قرض کے بوجھ سے دبا ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس کی طرف دیکھا مسکرا کر، ایک ایسا خاص روحانی عمل ارشاد فرمایا کہ کچھ ہی دنوں میں وہ صحابی اتنے امیر ہو گئے کہ مدینے میں ان سے بڑا سخی کوئی نہ رہا۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو وہ ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہوتا۔ آج اللہ کی قسم فائدہ اٹھانے کا یہ آخری موقع ہے۔ عید سے پہلے یہ وہ آخری گھڑیاں ہیں جو آپ کی بگڑی ہوئی تقدیر کو سدھار سکتی ہیں۔ آج کا یہ عمل آپ کی زندگی کو ایک بالکل نیا آغاز دینے والا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ دنیا کی ہر نعمت، عزت، دولت اور سکون خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے، کیونکہ دینے والا وہ رب ہے جو جب دینے پر آتا ہے تو پھر انسان کے برتن چھوٹے پڑ جاتے ہیں، لیکن اس خزانے ختم نہیں ہوتے۔ آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ چینی کے دانوں پر کیا جانے والا ایک ایسا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے جس کی تاثیر دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ چینی پر یہ اسم اعظم پڑھیں گے تو یقین جانیں اس چینی کا ایک ایک دانہ آپ کی زندگی میں کروڑوں روپے کی برکت، خوشحالی، رزق لے کر آئے گا۔ غیب سے ایسے اسباب بنیں گے کہ کاروبار میں ایسی وسعت آئے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ دن آپ کے لیے آخری موقع ہے، کیونکہ اگر آج کا یہ دن، یہ رات آپ نے دنیا کے فضول کاموں میں یا غفلت میں گزار دی تو پھر اگلے سال تک صرف انتظار اور پچھتاوا آپ کا مقدر بنے گا۔ اللہ نے آپ کو زندگی دی، آپ کو صحت دی، آج اس مبارک دن تک پہنچایا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا رب آپ پر مہربان ہونا چاہتا ہے، وہ آج آپ کی قسمت بدلنے کا فیصلہ فرما چکا ہے۔ ابھی میں آپ کو پوری تفصیل سے بتاتا ہوں کہ آپ نے چینی پر یہ عمل مکمل کیسے کرنا ہے اور وہ کون سے 3 پوشیدہ روحانی راز اور کلمات ہیں جو آپ نے اس چینی پر پڑھنے ہیں۔
عمل مکمل ہونے کے بعد اس دم کی ہوئی چینی کا آپ نے کیا کرنا ہے تاکہ اس کی برکت فوراً اثر دکھائے؟ ایک ایک بات غور سے سنیے گا، کیونکہ اس عمل کو شروع کرنے کا ایک خاص وقت، ایک خاص ترتیب، کچھ سخت شرائط ہیں جن میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اب چینی پر وہ طاقتور عمل اور 3 روحانی راز بتانے سے بالکل پہلے آئیے ہم سب مل کر اللہ کے حضور ایک خاص اور جذباتی دعا کرتے ہیں۔ آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ آج سے مکہ کی پاک سرزمین پر حج کا مقدس ترین سفر اور قربانی کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت لاکھوں حاجی لبیک اللہم لبیک پکارتے ہوئے اپنے رب کو منا رہے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت اس وقت اپنے پورے عروج اور جوش میں ہے۔ جب حج کے ان مبارک دنوں میں لاکھوں ہاتھ ایک ساتھ اٹھتے ہیں تو کائنات کے مالک کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے اور وہ زمین کے ہر کونے میں بیٹھے تڑپتے ہوئے بندے کی جولی کو بھر دیتا ہے۔ آئیے آپ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے پھیلائیں، سچے دل سے اس دعا کا حصہ بنیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذل جلال والاکرام، ہم تیرے عاجز خطا کار گناہ گار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ آج حج کا دن شروع ہو چکا ہے، تیری رحمت کی بارش برس رہی ہے، ہماری جولیوں کو خالی مت لوٹانا۔ یا اللہ، جو بھی میرے بہن بھائی اس وقت اس دعا میں شامل ہیں، جو زندگی کی تنگیوں، قرض کے بوجھ، فکر و فاقے کی وجہ سے راتوں کو روتے ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، انہیں عید سے پہلے پہلے غیب کے خزانوں سے اتنا رزق اور برکت عطا فرما، انہیں کبھی زندگی میں کسی کے سامنے جھکنے نہ دینا، نہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ دنیا کی ہر جائز نعمت خود چل کر ان کے دروازے پر آئے۔ اے میرے پروردگار، میری سب سے بڑی اور خاص دعا یہ ہے کہ آج جو بھی انسان سچے دل سے اس دعا میں شامل ہوا، کمنٹ سیکشن میں پورے یقین کے ساتھ آمین لکھ رہا ہے، تو اپنی رحمت کے صدقے، حاجیوں کے مبارک سفر کے صدقے، اسی سال اس بندے کو اپنے گھر کی بارگاہ میں حاضری اور حج کی سعادت نصیب فرما۔ انہیں اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ اور روزہ رسول کی جالیوں کو چومنے کا موقع عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، دعا کی قبولیت کے بعد اب پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ بیٹھ جائیں، کیونکہ اب وہ گھڑی آ چکی ہے جس کا آپ کو انتظار تھا۔ چینی پر کیے جانے والے اس پورے عمل میں جو سب سے پہلا اور سب سے طاقتور جلالی وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے، اب مصلی پر بیٹھ کر پورے یقین کے ساتھ عمل کا طریقہ سمجھیں۔ سب سے پہلے آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر صرف ایک مٹھی چینی رکھنی ہے۔ اپنی آنکھیں بند کر کے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے جس کے لیے آپ سالوں سے تڑپ رہے ہیں۔ آج جب آپ نے نیت کرنی ہے تو اپنی اوقات دے کر نہیں مانگنا، بلکہ اپنے رب کی عظمت، اس کی شان، اس کی بادشاہی کے مطابق مانگنا ہے۔ وہ مانگے جو دنیا کی نظر میں، ڈاکٹر یا حکیموں کی نظر میں یا آپ کی عقل کے مطابق بالکل ناممکن ہو چکا ہے۔ چاہے وہ رزق کی ایسی تنگی ہو جس نے گھر کا سکون برباد کر دیا ہو، کروڑوں کا ایسا قرض ہو جو ناممکن لگ رہا ہو، یا کوئی ایسی نوکری ہے یا کاروبار بند پڑا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کا کوئی جائز مقصد ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی ضدی انسان یا شوہر کو محبت کی مٹھی میں بند کرنا ہے، تو بس اس نام کو اپنے دل میں لیں، اس کا تصور کریں، اس عمل کا آغاز کریں، لیکن یاد رکھیں اللہ والوں کی طرح رب کو راضی کرنے کا سب سے پہلا راز یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ پر چینی رکھ کر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنے مالک سے سچی اور پکی توبہ کرنی ہے، کیونکہ جب تک گناہوں کی وجہ سے لگی ہوئی بندش نہیں ٹوٹتی، جب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، تب تک آپ دنیا کا بڑے سے بڑا عمل یا وظیفہ کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ گناہ انسان کے رزق کے راستے میں دیوار بن جاتے ہیں۔ آج 8 اور 9 ذی الحج کا یہ پیر اور منگل کا دن توبہ کا دن ہے۔ یہ وہی مبارک دن ہے جب میدان عرفات میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اگر اتنے عظیم دن بھی آپ اپنے رب کو راضی نہ کر سکے تو پھر کب کریں گے؟ اپنی ہتھیلی پر چینی رکھ کر، سر کو جھکا کر، دل میں ندامت، آنکھوں میں آنسو لے کر، تڑپتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ جب تک آپ کا دل گواہی نہ دے، جب تک آپ کا اندر کانپ نہ اٹھے، دل ہی دل میں سچی توبہ کرتے رہیں، اپنے رحیم مالک سے معافی مانگے۔ استغفار کی فضیلت کے بارے میں قرآن میں اللہ کا بڑا واضح اور خوبصورت فرمان ہے۔ سورہ نوح میں ارشاد ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسا دے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔
یعنی جو انسان سچے دل سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اس کے گھر سے فکر و فاقہ ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی نے فرمایا جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں، میں آپ کو بار بار ڈرا رہا ہوں، یہ 8 اور 9 ذی الحج کا موقع ہاتھ سے مت جانے دینا۔ یہ عید سے پہلے اور حج کے دوران توبہ کرنے کا بالکل آخری اور لاچار موقع ہے۔ اگر آج کا یہ دن غفلت میں گزر گیا پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جیسے ہی آپ کی توبہ قبول ہوگی اس کے فوراً بعد اس ہتھیلی پر رکھی ہوئی چینی پر قرآن پاک کی وہ خاص سورت مبارکہ پڑھنی ہے۔ آپ کے نصیب کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ توبہ کی اس حالت میں جب آپ کا دل نرم ہو جائے آپ نے اپنی ہتھیلی پر رکھی ہوئی چینی پر پوری توجہ کے ساتھ 313 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد مکمل کرنا ہے۔ ہر دانے پر گویا آپ کی توبہ کا اثر پہنچنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ پہلا قدم ہے جو آگے آنے والی قربانی کی سورہ کی طاقت کو جگائے گا۔ اب استغفار کو 313 بار مکمل کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی وہ کون سی سورت پڑھنی ہے جو نصیب کو چمکائے گی؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ 313 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر اپنے مالک کو راضی کر لیں اور آپ کے دل کو یہ سکون اور اطمینان ہو جائے کہ گناہوں کی دیوار گر چکی ہے اور میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے، تو اب وقت آتا ہے اپنے رب سے مانگنے کا، اپنی ہر اس حاجت کو پوری کروانے کا جس کے لیے آپ برسوں سے رو رہے ہیں۔ اب مانگنے کا وہ وقت ہے کہ اگر آپ اللہ کے سامنے اپنی مرادوں کی ایک لمبی لسٹ بنا کر بیٹھ جائیں تو کائنات کا مالک آپ کی جولی کو عید سے پہلے خوشیوں سے بھر دے گا۔ وہ آپ کو خالی ہاتھ مصلے سے اٹھنے نہیں دے گا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو ابھی اسی لمحے آزمائش کے ساتھ آزما کر دیکھ لیں، اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیں، مانگ لیں۔ اب استغفار کے فوراً بعد ہتھیلی پر رکھی ہوئی اس چینی پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے لاڈلی اور سب سے مختصر صورت پڑھنی ہے جسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ یہ وہ صورت ہے جسے علماء اکرام بزرگ کثرت، خوشحالی، برکت اور غیبی خزانوں کی صورت کہتے ہیں۔ جب مکہ کے کافروں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے اولاد اور بے سہارا کہہ کر طعنہ دیا تو آپ کا دل مبارک شدید غمگین ہو گیا۔ اس نازک وقت میں کائنات کے مالک نے آسمان سے یہ پیاری صورت نازل فرمائی اور کہا، اے میرے محبوب غم نہ کرے، بے شک ہم نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر اور کبھی نہ ختم ہونے والی کثرت عطا فرمائی۔ جو صورت اللہ پاک نے اپنے محبوب کا غم دور کرنے اور ان کے دامن کو کثرت سے بھرنے کے لیے نازل فرمائی۔ جب آج 8 اور 9 ذی الحج کی مبارک گھڑیوں میں آپ اسی صورت کو پڑھیں گے تو آپ کا غم کیسے دور نہیں ہوگا۔ اسلامی طریقہ ایک سچا واقعہ یاد رکھیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مدینے کا ایک تاجر اچانک غریب ہو گیا، یہاں تک کہ گھر میں فاقے آ گئے، بچوں کے تن پر کپڑے نہ رہے۔ وہ مایوس ہو کر بیٹھ گیا تو اسے خواب میں سورہ کوثر کو پڑھنے کی بشارت ہوئی۔ اس نے حج کے ان مبارک دنوں میں پورے یقین کے ساتھ اس صورت کا یہ خاص عمل شروع کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں اس کے گھر میں غیب سے رزق کی ایسی بارش ہوئی کہ وہ مدینے کے امیر ترین لوگوں میں شامل ہو گیا اور اس کی فقیری ہمیشہ کے لیے بادشاہی میں بدل گئی۔ میں آپ کو بار بار ڈرا رہا ہوں، ہوشیار ہو کر، یہ وقت غفلت میں گزارنے کا نہیں ہے، یہ کائنات کے مالک کے خزانوں کو لوٹنے کا وقت ہے، یہ اپنی فقیری کو بادشاہی میں بدلنے کا وقت ہے، اپنی نسلوں کو غربت اور غریبی کے چنگل سے آزاد کرانے کا آخری موقع ہے۔ اگر آج آپ کے گھر میں غربت کی وجہ سے روز کے روز جھگڑے ہوتے ہیں، کرائے کے مکان خالی کرنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں، یا بچوں کی فیس اور عید کے کپڑوں کے لیے آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا ہے، تو آج آپ اس دکھتی رگ کا علاج صرف اور صرف سورہ کوثر ہے۔ یہ وہ دن ہے جب عرش سے رزق کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں۔ اگر آج کا دن بھی غفلت کے اندھیروں میں گزر گیا تو یاد رکھنا پورا سال روتے ہوئے لوگوں کے پاؤں پڑتے ہوئے گزرے گا، پھر یہ موقع اگلے سال آئے گا۔ آج ہتھیلی پر رکھی ہوئی اس چینی پر توبہ کے فوراً بعد آپ نے سورہ کوثر کو پورے 121 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کی زبان پر سورہ کوثر جاری ہو تو آپ کے دل کے اندر اپنی حاجت کا تصور ہونا چاہیے۔ ہر ایک بار پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے رب سے مانگتے جائیں، یا اللہ میرے گھر کی غربت کو دور کر دے،
یا اللہ مجھے قرض سے نجات دے دے، فلاں انسان کے دل کو میرے لیے نرم کر دے۔ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے اس چینی کا ایک ایک دانہ آپ کی حاجت کی گواہی دیتا جائے گا۔ اور یاد سے ابھی اسی وقت کمنٹ سیکشن میں جائیں، اپنی وہ سب سے بڑی حاجت، وہ سب سے بڑی پریشانی کمنٹ میں لکھیں، کیونکہ یہ یوم عرفہ کی، حج کی قبولیت کی وہ خاص کڑیاں ہیں کہ پتہ نہیں کس تڑپتے ہوئے بندے یا بہن کی لکھی ہوئی حاجت اللہ کو پسند آ جائے، کس کا دل تڑپ اٹھے اور اس کی آمین کے صدقے ہم سب کا نصیب کھل جائے، بگڑی تقدیر سنور جائے۔ اب 121 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مصلے سے اٹھنا نہیں ہے، کیونکہ ابھی میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ان دو مبارک ناموں کا وہ آخری اور خفیہ راز بتانے والا ہوں جس کے بغیر آپ کا یہ پورا عمل نامکمل ہے، جس کو پڑھتے ہی اس چینی پر وہ معجزاتی طاقت آئے گی کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ میرے دوستو، جب آپ 121 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب اس عمل کے تیسرے اور سب سے طاقتور حصے کا وقت آ چکا ہے۔ ان دو اعمال کو پڑھنے کے بعد اب باری ہے اللہ پاک کے دو ایسے عظیم مبارک ناموں کی جنہیں اس چینی پر پڑھ کر جب آپ پھونک ماریں گے تو اس پہ وہ غیبی اور روحانی طاقت پیدا ہو جائے گی جو آپ کی بند قسمت کے تالے کھول دے گی۔ یاد رکھیں، اس پھونک کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، کیونکہ جب تک ان پاک ناموں کو دم کی اس چینی پر نہیں ہوگا، اس میں وہ معجزاتی اثر اور روحانی طاقت پیدا نہیں ہوگی جو آپ کے حالات کو ایک سیکنڈ میں بدل کر رکھ دے۔ آج کا یہ دن ہر اس انسان کے لیے ایک سنہری اور تاریخی موقع ہے جو رزق کی تنگی، مال و دولت کی کمی یا نوکری نہ ملنے کی وجہ سے در در کی خاک چھان رہا ہے اور شدید پریشان ہے۔ وہ دو مبارک نام یا رزاقو کا مطلب ہے اے بے حساب رزق دینے والے، اور یا فتاحو کا مطلب ہے ہر بند راستے اور تالے کو کھولنے والے۔ ان دو ناموں کو اس ہتھیلی پر رکھی ہوئی چینی پر پڑھنے کی فضیلت اور برکت اتنی بڑی ہے کہ کائنات کے بزرگ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ حج کے ان مبارک دنوں میں پیر اور منگل کی ان مقدس راتوں میں چینی کو سامنے رکھ کر یہ نام پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آسمان سے انعامات اور برکتوں کی ایسی بارش ہوتی ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ اگر آپ بھی عید سے پہلے اپنی آنکھوں سے اللہ کے زندہ معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کریں، دنیا سے کٹ جائیں، اپنی ہتھیلی پر رکھی ہوئی چینی کا تصور کر کے یہ نام پڑھنا شروع کریں۔ میرا رب اتنا کریم ہے کہ آپ کو یہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی جولیاں خوشیوں اور دولت سے بھر بھر کر اٹھائے گا۔ آپ مایوس ہو کر مصلی پر بیٹھیں گے اور نہال ہو کر اٹھیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی تو رزق دینے والا، بڑی قوت والا اور زبردست ہے، اور ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی جب وہ رزق کے اور کامیابی کے دروازے کھولتا ہے تو دنیا کی کوئی بندش، کوئی جادو، کوئی دکاندار یا حاسد آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا ایمان افروز اور سچا واقعہ سنیں جو آپ کے یقین کو ہمالیہ پہاڑ سے بھی اونچا کر دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا پورا کاروبار ٹھپ ہو چکا تھا، نوکری چلی گئی تھی، وہ اتنا غریب ہو گیا تھا کہ اس کے پاس عید کے دن بچوں کے لیے ایک وقت کا کھانا لانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ وہ انتہائی مایوسی کے عالم میں ذی الحج کے انہی مبارک دنوں میں یعنی 8 اور 9 ذی الحج کی رات مصلی پر بیٹھ گیا، اپنی آنکھیں بند کر کے یا رزاقو یا فتاحو کا ورد کرنے لگا۔ وہ روتا اور کہتا کہ اے میرے مالک، میں غریب ہو گیا ہوں، میرے رزق کے راستے بند ہو گئے ہیں، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی بند راستے کھولنے والا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ مصلی سے اٹھا ہی تھا کہ غیب سے ایک ایسا شخص اس کے گھر میں آیا کہ جس نے اس کا پرانا ڈوبا ہوا مال اور قرض واپس بھی لوٹایا، بلکہ اس کے ایک نئے اور بہت بڑے کاروبار کی شراکت داری کی پیش دی۔ اس ایک رات کے عمل نے اس کی نسلوں کی غربت کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا، کیونکہ جب اللہ فتاح بن کر راستے کھولتا ہے تو وہ غیب کے خزانے اور غیب کے خزانوں کے تالے توڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ عید سے پہلے آپ کے گھر میں دولت کا، برکت کا، خوشیوں کا ایسا معجزہ ہو تو آپ نے اپنی ہتھیلی پر رکھی ہوئی چینی پر ان دونوں ناموں کو ملا کر صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، پڑھتے ہوئے دل میں پورے یقین توجہ کے ساتھ کہ میرا رب بہت بڑا ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ مجھے خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے گا۔ اب 41 مرتبہ یا رزاقو یا فتاحو پڑھنے کے بعد
اس عمل کا وہ آخری وظیفہ اور آخری قدم باقی ہے جو اس پورے عمل کی سب سے بڑی اور لازمی شرط ہے۔ اگر آپ نے وہ آخری کام نہ کیا تو آپ کا یہ پورا عمل ضائع ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ وہ آخری شرط پوری نہیں کر سکتے تو بے شک آپ اس عمل کو ابھی اور اسی وقت چھوڑ سکتے ہیں۔ وہ آخری عمل اور شرط کیا ہے میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے حج کے ان مبارک دن شروع ہونے کی خوشی میں کمنٹ سیکشن میں ایک بار حج مبارک ضرور لکھیں۔ پتہ نہیں کس پاک زبان سے نکلا ہوا لفظ عرش پر قبول ہو جائے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو اسی سال اپنے گھر کے حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب پورے دھیان سے سنیں کہ وہ آخری وظیفہ اور سب سے بڑی شرط کیا ہے جو اس چینی کے عمل کو مکمل کرے گی۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اب اس پورے عمل کا وہ آخری وظیفہ اور سب سے بڑی شرط آپ کے سامنے آنے جا رہی ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا رہے گا۔ جب آپ اپنی ہتھیلی پر رکھی ہوئی چینی پر وہ 3 طاقتور اعمال مکمل کر لیں تو اب آپ نے اس عید اور حج کے موقع کی مناسبت سے کائنات کے سب سے بڑے کلمات پڑھنے ہیں۔ چونکہ آج سے حج کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اس لیے اس عمل کی آخری اور لازمی شرط یہ ہے کہ آپ نے اس چینی پر مکمل حج کی تکبیر صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس وقت مکہ کے میدانوں میں لاکھوں حاجی یہی تکبیر پڑھ رہے ہیں، اور جب آپ بھی مصلی پر بیٹھ کر اس آخری شرط کو پورا کریں گے تو کیا معلوم ہماری یہ تکبیر بھی اللہ کو پسند آ جائے اور وہ ہماری بگڑی تقدیر کو سدھار دے۔ یہ تکبیر پڑھنے کے بعد آپ نے اسی چینی پر 3 بار گہری پھونک مارنی ہے۔ اب آپ کا یہ معجزاتی عمل مکمل ہو چکا۔ اب پورے دھیان سے سنیں کہ اس دم کی ہوئی چینی کا آپ نے کرنا کیا ہے۔ اگر تو آپ نے اس عمل کسی کو قابو میں کرنے کے لیے کیا ہے، کسی ضدی شوہر، بیوی، ساس، بہو یا اپنے کسی سخت دشمن کا دل نرم کرنے کے لیے کیا ہے، تو اس چینی کے دانوں کو کسی بھی چائے، شربت یا کھانے میں ملا کر اس بندے کو کھلا دیں۔ جیسے ہی وہ اس چینی کا ایک دانہ بھی کھائے گا، اس کے دل کی نفرت ختم ہو جائے گی اور وہ آپ کی محبت کی مٹھی میں بند ہو جائے گا۔ اگر آپ نے یہ عمل رزق کی تنگی، مال و دولت، نوکری اور کامیابی کے لیے کیا ہے تو اس چینی کو لے کر گھر سے باہر کسی صاف جگہ، مٹی یا درخت کے نیچے ڈال دیں جہاں کیڑے مکوڑے، چونٹیاں، زمین کے چھوٹے چھوٹے حشرات موجود ہوں۔ یاد رکھیں جیسے جیسے اللہ کی یہ بے زبان مخلوق اس میٹھی چیز کو کھائے گی، وہ اپنے رب کا شکر کرے گی، اور ان کے شکر کرنے کے صدقے اللہ پاک عید سے پہلے پہلے آپ کے رزق، آپ کے مال، آپ کی جان میں ایسی برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، عید سے پہلے اس قیمتی ویڈیو کو خود بھی لائک کریں، اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو۔ چینل کو ابھی کے ابھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ روزانہ ایسے مجرب وظائف آپ تک پہنچتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں ایڈوانس میں عید مبارک ضرور لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔